میں آنسا ہوں اور یہ میری کہانی ہے جو 4 سال پہلے اس وقت شروع ہوئی جب میری عمر 24 سال تھی۔ میرے والد صادق نے میری والدہ سنا کو ان کی بدناپسندیدہ عادات کی وجہ سے طلاق دے دی تھی۔ سنا شہر کے ایک کرائے کے مکان میں تنہا رہتی تھی۔ ہم 4 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ والد ہمیں ماں سے فون پر بات کرنے سے منع نہیں کرتے تھے۔ ہم چاروں بہنیں روزانہ اپنی ماں سے طویل گفتگو کرتی تھیں۔ شہر میں سنا اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی تھی۔ نہ کوئی پابندی تھی، نہ ہی کسی کا خوف۔ جب میں فون پر ماں سے بات کرتی تو وہ بار بار کہتی کہ تم سب بہنیں میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے سہارے اپنی زندگی گزار لوں گی، میں یہاں بہت تنہا ہوں۔ مجھے اپنی ماں پر بہت ترس آتا اور ساتھ ہی والد پر سخت غصہ بھی آتا کہ انہوں نے میری ماں کو ایسی غلط آمیز زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں کی حقیقت کیا ہے۔ ایک دن میں نے والد سے کہا کہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے ماں کے پاس چھوڑ آئیں۔ والد نے یہ بات سنتے ہی ہمیں ڈانٹنا شروع کر دیا اور ماں سے فون پر بات کرنا بھی بند کروا دیا۔ ہمیں گھر سے باہر نکلنا تک محدود ہو گیا۔ ہم والد کی ان پابندیوں سے بیزار ہو چکی تھیں۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ جیسے ہی موقع ملا میں اپنی بہنوں کو لے کر ماں کے پاس چلی جاؤں گی، اور پھر ایک موقع پا کر میں شہر پہنچ گئی۔ ایک رات تقریباً 2 بجے میری آنکھ کھلی۔ دوسرے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے درار سے جھانک کر دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے میں میری ماں کے ساتھ 2 اجنبی مرد تھے۔ ماں کبھی ایک کے پاس جاتے ہیں، کبھی دوسرے کے پاس۔ ان دونوں نے اپنا کام کرنے کے بعد ماں کو کچھ نوٹ دیے۔ میں کافی دیر تک یہ منظر دیکھتی رہی۔ جب وہ تینوں کپڑے پہننے لگے تو میں اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ صبح میں نے ماں سے اس رات کا ذکر تک نہ کیا۔ 2 دن گزر گئے۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ اس رات وہ کون لوگ تھے۔ ماں سمجھ گئیں کہ مجھے سب پتہ چل چکا ہے تو انہوں نے کہا، میری پیاری بیٹی، اس کام میں بہت لذت ہے اور پیسے بھی بہت ملتے ہیں۔ بغیر محنت کے رقم ہاتھ آ جاتی ہے اور ہم 2 وقت کی روٹی کھا لیتے ہیں۔ میں سمجھ چکی تھی کہ والد نے ماں کو طلاق کیوں دی تھی۔ 2-3 مہینے میں ماں کا یہ کام دیکھتی رہی۔ ایک رات ایک لڑکا ماں کے پاس آیا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے ماں سے کہا کہ میں تمہیں 2 رقم دوں گا، تم اپنی بیٹی کو میرے ساتھ 1 رات گزارنے دو۔ میری ماں بھی لالچ میں آ گئیں۔ انہوں نے مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ اس لڑکے نے مجھے کپڑے اتارنے کو کہا۔ میں نے مزاحمت کی تو اس نے زبردستی میرے کپڑے اتار دیے اور میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ مجھے پہلے بہت درد ہوا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے لذت آنے لگی۔ جاتے وقت اس لڑکے نے بہت سارے پیسے میرے ہاتھ میں تھما دیے اور کہا کہ کل پھر ملاقات ہوگی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے علاوہ کسی اور کے قریب مت جانا، تمہیں جتنے پیسے چاہیں مجھے بتا دینا۔ اگلے دن وہ پھر آ گیا۔ میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور اس کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ اسی طرح 2 مہینے وہ ہفتے میں 2-3 بار مجھے ملنے آتا تھا اور ہر بار جاتے وقت وہی الفاظ دہراتا کہ کسی اور کے قریب مت جانا۔ تقریباً 2 ہفتے گزر گئے، وہ لڑکا مجھے ملنے نہیں آیا۔ اب مجھے انتظار نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں کسی بھی طرح اپنی پیاس بجھانا چاہتی تھی، اپنے وجود میں لگی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے بار بار اس لڑکے کی بات یاد آ جاتی کہ میرے علاوہ کسی اور کے قریب مت جانا، اور میں رک جاتی تھی۔ لیکن اب میں اس کا انتظار نہیں کر سکتی تھی، اور ایک رات میں نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے دوسرے لڑکے کے ساتھ کمرے میں جانا قبول کر لیا۔ اگلے دن رات کو وہ لڑکا ہمارے گھر آ گیا۔ میں بہت ڈری ہوئی تو اس رات اس نے میری گردن چومتے ہوئے میرے بالوں کو پیچھے کیا تو اسے وہاں کچھ نشانات نظر آئے، اور وہ سب کچھ سمجھ گیا جب اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انکار کر دیا اور یوں جھگڑا چل نکلا۔ اس نے غصے میں دروازے پر مکھا مارا اور چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں نئے نئے لوگوں سے ملتی رہی۔ پیسوں کے لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نے اپنا موبائل لے لیا اور ہم نے اپنا گھر بھی تبدیل کر دیا تھا۔ ایک دن ایک لڑکے نے مجھے میسج کیا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ روز مجھے میسج کرتا تھا۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے، تو جواب ملا، دوستی۔ میں اس لڑکے کے ساتھ روز بات کرنے لگی۔ وہ پہلا لڑکا تھا جس کے لیے میرا دل دھڑکا۔ میں اسے اپنے گھر آنے کو کہتی تو وہ انکار کر دیتا اور کہتا، پہلے تم آؤ مجھے ملنے۔ میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ میں نے کہا،
خدا کا واسطہ ہے آپ زبیر سے مت ملیں، وہ آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس لڑکے سے بدلہ لینا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس کا دوست ہے۔ وہ آپ کو یہاں بلا کر بہت سے لڑکوں کی خوراک بنانا چاہتا ہے۔ میری بھی بہنیں ہیں اور میرے لیے آپ بھی میری بہنوں جیسی ہو اور بھائی بہنوں کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں۔ جب میں نے میسج پڑھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس میسج کو پڑھ کر نہ جانے میرے دل کو کیا ہو گیا تھا۔ میں مسلسل رو رہی تھی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ میں بہت پوچھتا رہی تھی کہ میں نے اپنے باپ کا گھر کیوں چھوڑا تھا، اس باپ کا گھر جس نے ہماری عزت کی خاطر کچھ نہیں کیا۔ میں نے والد کو فون کی اور معافی مانگی اور کہا کہ وہ ہمیں یہاں سے لے جائیں۔ میں نے اپنی ماں کو کچھ نہیں بتایا ورنہ وہ ہمیں کبھی گاؤں واپس نہ جانے دیتی۔ اگلے دن میرے والد آئے اور ہم چاروں بہنوں کو لے کر گاؤں واپس چلے گئے۔ کچھ مہینوں بعد میری شادی ہو گئی۔ جب بھی میں نماز پڑھتی ہوں میرے دل سے سب سے پہلے اس لڑکے کے لیے دعا نکلتی ہے جس نے مجھے میسج کیا تھا۔ میں نے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اس لڑکے جیسا بیٹا مانگا تھا اور اللہ نے مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ آج میں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔